بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں خدمت دین کے لیے جذبہ بھی دیا، پسند بھی فرمایا۔ اللہ ہمارے ان سب دوستوں کو جنہوں نے ہمارے پیج کو لائک بھی کیا، اس پیغام کو سمجھا بھی صحیح، دوسروں تک پہنچایا، اللہ سب کو جزا عطا فرمائے۔ آپ کے کچھ سوالات میرے پاس آئے ہیں، تو سب سے پہلے میں اخلاص کے بارے میں کہوں گا کہ ہر کام کے اندر اخلاص شرط ہے، یعنی اللہ کی رضا اور اس کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں نے اخلاص کا سبق ایک حجام سے سیکھا کہ میں جب اپنے شیخ طریقت کے پاس رہتا تھا تو پیسوں کی کمی تھی، بال میرے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ استاد محترم نے کہا کہ تم بال کٹوا کے آؤ، تو ساتھ ایک حجام رہتے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، وہ ایک گاہ کے بال کاٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے لیے میرے بھی بال کاٹ دو، کیونکہ میرے پاس پیسے نہ تھے۔ اب اس حجام نے فوری طور پر گاہ کے بال کو چھوڑ دیا اور کہا کہ کاروبار تو محروز کرتے ہی ہیں، آج واحد ایک آدمی ہے جو اللہ کے لیے مجھ سے کام کروا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر میرے بال جیسے میں نے کہا اسی طرح کاٹ دیے۔ جب میرے پاس پیسے آ گئے، میں پھر دکان کے پاس گیا۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکا تھا، لو آپ کے پیسے ہیں۔ تو مجھے دیکھ کر ہنس پڑا، کہ جنید تم اب ولی بھی بن گئے ہو، ماشاءاللہ بڑے مقام پر پہنچ گئے ہو، کیا بتاؤ تو صحیح، جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے کام کیا ہے اس میں سے کسی کے لیے عفضہ پسند کروں گا؟ یعنی یہ اخلاص ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کا یہ اخلاص ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ اس اخلاص کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ پہلا سوال ہے گھوٹکی سے کیا ثناء اللہ خان صاحب نے۔ محترم ثناء اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ لائف انشورنس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کروانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ عزیز محترم، یہ کروانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ اس کے اندر ایک نہیں بے شمار برائیاں ہیں، جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر تعاون مت کرو۔ سود بھی ہے اور قمار بھی ہے۔ سود کس طرح ہے؟ یہ قسطوں کی شکل کے اندر پیسے لیتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ آدمی فوت ہو جائے تو پھر اس کو سود کے ساتھ پیسے واپسی کرتے ہیں، اور اگر اس کی زندگی کے اندر قسطیں پوری ہو جائیں تو زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہی چیز تو سود ہے۔ جوا بھی ہے۔ کس طریقے سے کہ کبھی بندے کا جو نقصان ہوتا ہے اس نقصان سے یہ کم عوضہ دیتے ہیں اور کبھی زیادہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب جس کا نقصان ہوا آتا ہے وہ اس طرح شو کرتا ہے کہ میرا نقصان بہت زیادہ ہے، اور کمپنی کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ شو کے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کم سے کم نقصان شو کریں۔ بہرحال یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے، سب علماء نے منع فرمایا ہے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، لعن اللہ علی آکل الربا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سود کھانے والے پر، سود کا وکیل بننے والے پر، سود کا گواہ بننے والے پر، سود لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے میرے عزیز محترم، چاہے وہ گاڑی کی ہو انشورنس، چاہے وہ جنالے کسی مکان کی ہو، کسی صورت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے فیصل آباد سے عبداللطیف مہروی صاحب کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ امام کا فجر کی نماز میں
قرات کے وقت وضو ٹوٹ گیا، تب امام صاحب 15 پارہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ امام صاحب نے نائب امام کو آگے کر دیا، مگر نائب امام کو 15واں پارہ یاد نہ آتا تھا۔ اسی طرح اگر مغرب یا عشاء میں ایسا ہو جائے تو نائب امام کیا کرے؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ نائب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں سے اس کو قرآن آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ قرآن پاک کو ترتیب سے پڑھنا نمازوں کے اندر مستحب ہے، اور اگر کسی آدمی نے پہلی رکعت کے اندر سورت جو ہے پڑھ لی، پھر دوسری رکعت کے اندر اس سے پہلے والی سورت پڑھ لی، تو فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 65 پر ہے وَإِذَا قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سورہ وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سورۃ قَبْلَهَا، فلاں صاحب والے، اس پر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہے، یعنی وہ جہاں سے اس کو آسان لگتا ہے وہاں سے پڑھے۔ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ ہاں، نفلوں کے اندر اگر وہ کرے گا جان بوجھ کر تو نفلوں کے اندر تو مکروہ بھی نہیں ہوگا، جس طرح کہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ حدیث صحیحہ کی روشنی کے اندر جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے تو آخری رکعت کے اندر، یعنی آخری سے پہلے والی رکعت کے اندر سورت فلق اور سورت الناس پڑھ کر پھر اس کے بعد سورت فاتحہ، پھر اس کے بعد بقرہ پڑھی جاتی ہے، بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے۔ یہ علماء نے اس کو مستحسن اور مستحب، اور بعض نے اس کو سنت بھی لکھا ہے۔ اگر نوافل کے اندر جان بوجھ کر آدمی کرے تو مکروہ ہے، اور اگر بھول کر اس نے ایسا کیا تو کوئی ممانعت نہیں۔ اور اگر وہ امام صاحب نے 15واں پارہ شروع کیا ہے، ان کو نہیں آتا، تو یہ کوئی صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پہلے والے قرات جو ہے وہ اتنی کافی ہو چکی ہے جس سے نماز کی فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، تو پھر فوری طور پر یہ رکوع بھی کروا سکتے ہیں، یعنی اس میں شریعت مطہرہ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، لہذا وہ اپنی نماز اس طریقے سے مکمل فرما سکتے ہیں۔ یہ سوال عرفان حسن صاحب انہوں نے بہاڑی سے کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل چوری کا ہے، پھر چور اس کو فروخت کے لیے شو روم پر لے کے آتا ہے، اسے شو روم والے خرید لیتے ہیں، اور ہم پھر شو روم سے خرید سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم لے لیں گے تو اس کے پیسے تو ادا ہم کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے تم کسی کا مال نہ کھاؤ۔ جو چور ہے، جس نے چوری کی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی حوصلہ شکنی اس طرح ہے کہ اس کے مال کو کوئی بھی نہ خریدے۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی کافی ساری دکانیں ہیں کہ جو کہ چوری کا مال خریدتے ہیں، تو وہ بھی اس گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور ظلم پر تعاون مت کرو۔ اب یہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا گویا کہ ان کے ساتھ تعاون ہے، اس لیے ہم چوری کی چیز جو ہے وہ نہیں خرید سکتے، بلکہ ہم اس سے لوگوں کو بھی بچائیں۔ یہ سوال ہے وقار عظیم صاحب نے کیا، چوتھا سوال لاہور سے، کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ باپ کی قبر کی پیشانی کی طرف سے بوسہ دے سکتے ہیں، اسی طرح ماں کی قبر کو قدموں کی طرف سے بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ماں کے قبر کے پاؤں کی طرف چومنے میں اور باپ کے سر کی طرف چومنے میں کوئی حرج نہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر باب زیارت القبور کے اندر ہے ولا بأس بتقبیل قبر والدہ، اپنے والدین کے قبروں کے چومنے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اکثر طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ صرف چومنے تک گزارا کرتے ہیں، نہیں، کوشش یہ کیا کریں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کلمات طیبات پڑھ کر ثواب دیں۔ چنانچہ علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ قبر کی طرف جس وقت جائے تو پاؤں کی طرف سے جائے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہ شریف کی طرف کھڑا ہو جائے،
اور متوسط آواز کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اور پھر درود غوثیہ 3 مرتبہ، اسی طریقے سے آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ شریف 1 مرتبہ، پھر درود غوثیہ 7 مرتبہ، اور اگر وقت اجازت دے تو سورۃ یاسین، سورۃ ملک شریف پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس بہت کم ہے تو 11 مرتبہ حدیث سیاح کے اندر بھی قول اللہ شریف پڑھ کر اموات کو بخشنے کا ہے۔ تو پھر بعد میں کس طرح عرض کرے، یا اللہ اس قرات پر مجھے اپنے فضل سے ثواب عطا فرما جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ کہ اتنا دے جو میرے عمل کے مطابق ہے، اور یہ میری طرف سے ثواب میرے والدین کو عطا فرما۔ یقیناً والدین کی روح ارواح طیبہ ضرور خوش ہوں گی۔ بہرحال قبر، ماں باپ کی قبر کے چومنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔ بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب سید المحدثین امام امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو کہنے لگے حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں اقبلو یدیکا و رجلیکا یا امامہ الی الحدیث، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں آپ کے ہاتھ بھی چوموں، آپ کے پاؤں بھی چوموں، لہذا ماں باپ کے یعنی کہ باپ کا سر اور ماں کے قدموں کے چومنے کے اندر کوئی مذائقہ، کوئی شرن ممانعت نہیں ہے۔ یہ سوال ہمارا محسن عباس صاحب انہوں نے لاہور سے کیا ہے، تو کہتے ہیں میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، مجھے ایک پروجیکٹ ملا ہے جس کا عنوان ہے ارینج میرج از بیٹر دین لو میرج، کہ ایک ہوتی ہے ارینج میرج یعنی والدین جو رشتے کا طے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے لو۔ بہرحال اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ان دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ سب سے پہلے نکاح کے اندر آدمی کو اللہ کی رضا مد نظر رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کسی عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ اس کے دین کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند لگیں ان سے نکاح کرو۔ ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے کے لیے شادی کا انتظام کریں۔ جس طرح تعلیم و تربیت دینا والدین پر فرض ہے، اسی طرح اچھا رشتہ ان کے ساتھ ان کو منسلک کر دینا یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ماں طابہ میں پسند والی بات ہے، ہاں بچے سے بھی پوچھنا چاہیے اور بچی سے بھی پوچھنا چاہیے، اور اگر بچہ یا بچی کسی جگہ پر ناپسند کرتے ہوں تو والدین کو وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ذاتی تجربہ بھی بتاتا ہوں کہ جو لو میرج ہے، جو کہ بازار کے اندر عام طور پر چلی ہوئی، اس کو دوام نہیں ہے، اس کے اندر برکتیں نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس ایک مسئلہ پیش آیا چند سال پہلے۔ میں رات کو سو رہا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب آپ سو رہے ہیں؟ میں نے کہا 2 کا ٹائم ہے، گرمیوں کا دن تھا، سو ہی رہیں گے۔ کہنے کہ آپ ناراض، تمہارا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یار مسئلے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ کہتا ہے حضور ناراض تمہارا سیریس مسئلہ ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی شادی تھی، اس کے ساتھ اس سے ایک بچی اور ایک بیٹا تھا، بیٹی اور بیٹا تھا۔ اس نے ایک عورت سے لو کر لی اور اس سے پھر شادی کر لی۔ لو کے نتیجے کے اندر جو دوسری شادی ہوئی وہ صرف 6 ماہ چلی۔ 6 ماہ کے بعد اس آدمی نے اس عورت کو طلاق دے دی اور کہہ دیا کہ تمہارے پیٹ کے اندر بیٹی ہو بیٹا ہو جو بھی ہے میں نے نہیں لینا، یہ تمہارا ہے، اور یہ کہہ کر وہ ناروے سیٹل ہو گیا۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں نے اس بیوی کا جس کو اس نے طلاق دے دی تھی آگے شادی کر دی، لیکن جب آگے شادی کی تو انہوں نے وہ بچی جو تھی وہ دوسرے خامند کے نام پر لکھوا دی۔ جب وہ بچی جوان ہوئی تو وہ بچی بھی ناروے سیٹل ہو گئی۔ اب یونیورسٹی کے اندر اس آدمی کی بیٹی بیٹا بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جو دوسری بیوی سے بیٹی تھی جس سے اس نے لو کی تھی وہ بھی وہاں پر پڑھنا شروع کر دیا۔ آپس میں ان کی لو ہو گئی، تو لو کے نتیجے کے اندر استغفر اللہ انہوں نے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد ان سے ایک بیٹا ہو گیا۔
پیچھے والدہ جو پاکستان کے اندر رہتی تھی وہ ناراض ہوئیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر شادی کیوں کی؟ کہتے ہیں امی بہت بڑا اچھا خاندان ہے. انہوں نے کہا اچھا تم آؤ تو صحیح پاکستان ملنے کے لیے. اب وہ پورا خاندان جو ہے ملنے کے لیے پاکستان آیا. ادھر سے ہم ہار لے کر، گلاب کے پھول لے کر ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی خامد ہے جس نے اس کو طلاق دی تھی. اب اسی کی حقیقی بیٹی ہے، اب اسی کے بھائی کے ساتھ شادی ہے. استغفر اللہ، ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے. تو میری تو نیند بھی اڑ گئی. تو خیر میں نے ان کو مسئلہ بتایا کہ یہ نکاح جو ہے وہ نکاح باطل ہے، کسی صورت کے اندر اس نکاح کو باقی نہیں رکھا جا سکتا، یہ طلاق کے بغیر ہی فسخ ہے، تو یہ نکاح ختم ہو چکا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لو کی شادی ہوتی ہے اس کے اندر طہارت کا، پاکیزگی کا، نسب کا، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. ہاں اگر لو بھی ہو اور شرعی یعنی کہ جو شرعی مقاصد ہیں ان کو بھی باقی رکھا جائے، جس طرح قرآن فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اگر قرآن پاک کے ان اصولوں کو مد نظر رکھا جائے تو لو بھی ہو، والدین بھی ارینجمنٹ کرے، سب راضی ہوں تو یہ خوشیاں جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے گھر کے اندر پھول دیں گی. اور اگر صرف آدمی اپنے نفس کو راضی کرے تو پھر اس کے اندر یہ پرابلم کریٹ ہوگا. یہ ہمارا سوال ہے ریاض زاہد صاحب ویاڑی سے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں. انہوں نے غالباً ساتھ کچھ تعریفات بھی بھیجی تھی، تو انہوں نے سدرۃ المنتہا کے بارے میں جو چیزیں بھیجی تھی وہ بالکل تفسیر کے مطابق ہے. مختصر میں اتنا کہہ دیتا ہوں کہ سدرہ بیری کا ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور اس کا تنا 7ویں آسمان پر ہے. سدرہ 7ویں آسمان اور اس سے اوپر والے کے درمیان ایک برزخ ہے. نیچے سے جو چیز اوپر چڑھتی ہیں وہ سدرہ سے اوپر نہیں جا سکتی، اور سدرہ سے جو اوپر ہیں وہ سدرہ سے نیچے نہیں آ سکتے. لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو اللہ نے یہ عزت دی، شرف دیا، وقار دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے سدرہ پر بھی گئے، پھر سدرہ پر جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا آقا علیہ السلام نے سیر فرمائی. چنانچہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سدرہ کی ایک شاخ کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے. ایک سوار اس سائے کے 100 سوار اس کے سائے میں ہوں گے، یعنی ایک شاخ کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے گا، یا 100 سوار اس کے سائے میں ہوں گے، یعنی اسی طرح حدیث صحیحہ کے اندر ہے. بہرحال یہ سدرۃ المنتہا جو ہے وہ اسی طریقے سے. یہ سوال عبد الحمید صاحب نے وہاڑی سے کیا ہے کہ اسلام میں اگر عورت حقوق زوجیت ادا نہ کرے تو اس کے لیے شریعت میں کس حد تک تعلق رکھا جا سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ میاں اور بیوی کی آپس میں محبت، ان کا اخلاق، ان کا پیار اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کو پسند ہے. اگر عورت حقوق زوجیت ادا نہ کرے تو وہ ناشزہ شمار ہوتی ہے. لیکن یہ بھی تو ذہن میں رکھے نا کہ اگر بندہ حقوق ادا نہ کرے تو بندے کو کیا کہیں گے. قرآن فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے پردہ ہیں، تم ان کے لیے پردہ ہو. میرے پاس ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بعض اس لیے طلاق دے دی تھی، معاذ اللہ آپ سوچیں گے اور یہ سچ ہے کہ میری بیوی نے ٹائم کے اوپر چائے نہیں پیش کی. اگر اس نے ٹائم کے اوپر چائے پیش نہیں کی تو طلاق دینے کی کیا وہ حقدار ہے؟ یعنی اس طرح کی بندوں کی طرف سے بھی بے اعتدالی ہیں. لیکن اگر بندے کی طرف سے کوئی بے اعتدالی نہیں، اس کے باوجود عورت حقوق زوجیت ادا نہیں کرتی تو شریعت مطہرہ میں وہ خرچے کی کوئی حقدار نہیں ہے. نان و نفقہ یعنی خامد جو ہے وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ناراضگی کے اندر ہے. اور اگر خامد ایک رات بھی ناراض رہے تو اس عورت کے اوپر پوری رات فرشتے جو ہے وہ لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ محبت، پیار
اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر گوشت کے اندر حدود ہوتی ہے، تو ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو یعنی کہ درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح کہ عورت جو ہوتی ہے وہ صرف خامد کے حقوق کے ادا کرتی ہے، بلکہ ان کے بچوں کو بھی پالتی ہے، مہمانوں کو بھی دیکھ بھالی کرتی ہے، کپڑے بھی دھوتی ہے، اسی طرح صفائیاں وغیرہ بھی کرتی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے محبت، پیار اور اخلاق سے کام چلانا چاہیے۔ اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری ہادی کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔